بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی میں عاشوراء اسم عدد 10 کو کہتے ہیں۔ 10 محرم الحرام کو عاشوراء کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس دن اللہ تبارک و تعالی نے 10 انبیاء کرام کو اعزاز اور اکرام سے نوازا۔ جس طرح مہینوں کے اعتبار سے رمضان المبارک بڑا بابرکت مہینہ ہے، تو دنوں کے اعتبار سے جمعۃ المبارک بڑا بابرکت دن ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک کے بعد محرم الحرام بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام یہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے، اسی لیے اس کے ساتھ حرام لگتا ہے۔ یہاں حرام حلال کے مقابل نہیں ہے، بلکہ اس لفظ حرام سے مراد عزت اور حرمت ہے۔ چونکہ محرم کا مہینہ عزت اور حرمت والا ہوتا ہے، اس لیے اس کے ساتھ حرام بولا جاتا ہے۔ جس طرح کعبۃ اللہ جس مسجد میں ہے اس کا نام مسجد الحرام ہے، جس کا مطلب ہے عزت اور حرمت والی مسجد۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ یوم عاشوراء کو بہت سے تاریخی واقعات رونما ہوئے ہیں، جن کا ذکر احادیث طیبہ اور تاریخ کی مستند کتابوں میں کثرت کے ساتھ موجود ہے۔ یوم عاشوراء کے چند تاریخی واقعات آپ کے گوش گزار کیے جاتے ہیں۔ ماہ محرم الحرام جب بھی تشریف لاتا ہے تو اپنے ساتھ کربلا والوں کی یاد کو ساتھ لے کر آتا ہے۔ اسیران کربلا اور شہدائے کربلا، بالخصوص نواسۂ رسول، جنتی نوجوانوں کے سردار سید الشہداء امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کی یاد دلوں کو تڑپاتی اور آنکھوں کو اشک بار کرتی ہے۔ میدان کربلا میں اہل بیت اطہار کو وہ مصائب اور آلام پیش آئے جن کے تصور سے ہی روح کانپ جاتی ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کے شہزادگان کے ساتھ اور رفقاء کے ساتھ 3 دن بھوکا پیاسا رکھنے کے بعد عاشوراء کے روز میدان کربلا میں نہایت بے رحمی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ امام علی مقام نے میدان کربلا میں ایک ایک کر کے اپنے خاندان سمیت 72 جانثار ساتھیوں کو راہ خدا میں لٹا دیا، لیکن یزید پلید کے ہاتھ پر بیعت نہ کی۔ امام علی مقام کی شہادت کے علاوہ عاشوراء کے دن اور بھی بہت سے اہم واقعات وقوع پذیر ہو چکے ہیں جن کو تاریخی اہمیت حاصل ہے۔ آئیے ہم ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ عاشوراء یعنی 10 محرم الحرام کے دن سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی لغزش کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی دن حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ جودی پر ٹھہری۔ اسی دن حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی دن حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اسی دن حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اسی دن حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات ملی اور فرعون اپنی قوم سمیت دریائے نیل میں غرق ہوا۔ اسی دن حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے رہائی ملی۔ اسی دن حضرت سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلے۔ آسمان سے زمین پر سب سے پہلے بارش اسی دن نازل ہوئی۔ اسی دن کا روزہ امتوں میں مشہور تھا، یہاں تک کہ یہ بھی کہا گیا کہ اس دن کا روزہ ماہ رمضان سے پہلے فرض تھا، پھر منسوخ کر دیا گیا۔ اسی دن حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو ملک عظیم عطا کیا گیا۔ محرم کی 10ویں تاریخ عاشوراء کے دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ چنانچہ اسی تاریخ کو کشتی کے تمام مخلوق یعنی انسان اور وحوش اور طیور وغیرہ سبھی نے شکرانے کا روزہ رکھا۔ نیز حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی سے اتر کر سب سے پہلے جو بستی بسائی اس کا نام سمانین رکھا۔ عربی زبان میں سمانین کے معنی 80 ہوتے ہیں۔ چونکہ کشتی میں 80 آدمی تھے، اس لیے گاؤں کا نام سمانین رکھ دیا گیا۔